امہاتکم لا تعلمون شیئا، جیسا کہ بتایا گیا تھا پچھلے سنڈے سے جو ہے کہ آپ کلاس جو مسلسل چل رہی تھی تو کبھی کہیں چلا جاتا تھا معاملہ، کہیں چلا جائے کبھی کہیں کھوا رہتا تھا، ایسے سلسلہ خراب چلا اور ابھی مسائل بہت زیادہ بچے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ پہلی سیڑھی پہ ہیں تو دیر پہنچانا ہے وہاں تک، اس لیے کہ عمر تو نہیں رکتی، عمر تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک مسئلہ شروع کیا گیا اس سے تاکہ مسلسل ایک ڈائری کی طرح آپ کے پاس ایک مکمل موضوع ہو آپ کی زندگی گزارنے کا۔ تو خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تم کو نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جب اللہ آپ کو ایسا پیدا کیے سے کہ آپ کچھ نہیں جانتے تھے تو آپ کہہ کچھ سیکھیے گا، اللہ سے کہہ دیجیے گا کہ تو کو جاہل پیدا کیا تھا۔ کتنا اچھا سا ڈائریکٹ اللہ ہی پہ بات ختم کہ تو جب ہم کو بنائے تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، تو پھر کہے کہ سیکھتے ہیں یا کیوں سیکھیں گے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں یہ تھا تو جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں، ڈائریکٹ چونکہ جواب نہیں دے سکتے۔ جب اللہ آپ کو جاہل پیدا کیا تو جاہل ہی رہیے۔ تو اردو میں ایک جملہ ہے، جاہل ہونا بری بات نہیں ہے، جاہل رہنا احسن۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جب جاہل ہو گئے تو پھر سے قرآن کی طرف جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کچھ عالم بھی اگر سب جاہل ہیں تب تو پھر ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہاں پر سب جاہل ہیں تو سب پھر تو بات ہی ختم ہے۔ لیکن اگر اس میں سے 6 جاہل ہیں 2 عالم ہیں اور ہم یہاں سے جب نکلے تو جاہل نکلے تو پھر ہماری غلطی ہے نا۔ پھر سے قرآن کی طرف رجوع کریں گے، آپ کو قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، یہ ترجمہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو آپ کیسے پیدا ہوئے؟ کچھ نہیں جانتے، جاہل ایسا۔ اور اللہ اس کا مطلب کہہ رہا ہے کہ جاننے والوں سے پوچھو، تو کوئی عالم بھی پیدا ہوا ہے، وہ عالم ہے اللہ، رسول ہے، امام ہے۔ اور امام اگر پردہ غیب میں چلے گئے تو کون ہے پھر؟ تو پچھلے آپ کو بتایا گیا، کیپٹن بتایا گیا، جلدی بتائیے گا تاکہ بہت مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بس نام لکھوں گا، تعریف کرنا اس کی کیا ہے یہ؟ مقلد کیا مطلب مقلد یعنی؟ یہ سب چھوٹے لفظ کبھی نہیں بھولنا۔ مقلد یعنی جن کی مقلد وہ شخص، وہ مجتہد کہ جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ جیسے پولیس کو پولیس آفیسر کہتے ہیں، انجینئر کو انجینئر کہتے ہیں، اسی طرح مجتہد کو مقلد کہتے ہیں۔ اور جو یہ کام کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے ان کی، اس کو کہتے ہیں مقلد۔ مقلد زبر والا مجتہد ہو گیا، عوام ہو گئی، پبلک ہو گئی جو جان، اور جو چیز کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقلید۔ کبھی نہیں بھولیے نا، زیر و مقلد مقلد، ٹھیک ہے نا، لام پر زبر نام پر زیر، ٹھیک ہے نا، اور یہ تقلید، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 چیز آپ کو یاد رکھنا ہے لیکن جتنے بھی گفتگو کرتے جائیں گے یہی چیز رہے گا قاعدہ، اس لیے کہ ہر مسئلہ کہاں پلٹے گا آپ کے؟ تقلید، مقلد جو آپ کو فتویٰ دے رہا ہے، مجتہد، اس کو تقلید کی زبان میں مقلد اسی طرح پلٹے۔ کرنے والے آپ ہیں یعنی عوام، آپ ہو گئے، اور جو چیز کی جا رہی ہے وہ کیا ہو گئے؟ تقلید۔ یہ اسی طرح بتا دیا گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے یہ چیز اچھے سے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ مقلد کیا ہے، کیا بتائیں گے؟ مجتہد، ایسا نائب امام مجتہد۔ اس کے بعد مقلد کون ہے؟ ہم لوگ مقلد، ہم تقلید کرنے والے، اور ہم لوگ جو یہ کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی نائب امام جس کو فالو کیا جاتا ہے اسے مقلد کہتے ہیں، فالو جو کرتے ہیں انہیں مقلد کہا جاتا ہے، اور فالو کو
تقلید کہا جاتا ہے. ہو گیا آسان. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اب دو سوال ہم نے کہا دھیرے دھیرے چلیں گے لیکن آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آنا چاہیے تاکہ آپ سمجھا سکیں. چلیے آپ مجھے باقر تم بتائیں کسی کلاس میں تھے تم نہیں تھے آج بتاؤ کہ نا مجتہد کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں کیوں کیونکہ وہ امام کے بعد نائب امام ہے اور نائب امام کو مقلد کہا جاتا ہے. جو نائب امام کی پیروی کرتا ہے جو ان کے بات کو مانتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقلد. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نائب امام کو چھوڑ دو گے تو تم کیا نہیں ہو؟ مقلد نہیں. عام عوام ہو گیا, مقلد نہیں کسی کا. تو اس کا مطلب سارا احکام کی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ ذاتی, خود کی. کیونکہ تم کیا نہیں کر رہے ہو؟ تقلید نہیں کر رہے. ایسا جیسے آپ تقلید کیجیے گا آپ مقلد ہو جائیے گا. مقلد ہوگا تو آپ کو مقلد چاہیے. مقلد تک پہنچ گئے تو مقلد کو نہ نائب امام ہے مجتہد ہے. نائب امام تک پہنچیں گے تو یعنی امام کی بات کو فالو کیا کہ میرے بات کو حجت ہے تو آپ کا اعمال مطابق ہو گیا کس کے؟ نائب امام سے پھر مل کے امام کی, اور اس کے امام سے پھر مل کے رسول سے پھر مل کے, اور ڈائریکٹ آپ اس تقلید کو ڈیلیٹ کر دیجئے. آپ تقلید نہیں کرتے ہیں, تقلید نہیں کیا تو آپ مقلد نہیں ہوئے. مقلد نہیں تو آپ کو کوئی مقلد نہیں ہوا. مقلد نہیں ہوا تو آپ کس سے دور ہوئے؟ کتنا بڑا مسئلہ گڑبڑا ہے. آپ سمجھ میں کوئی طریقے سے تو دوسرے اسٹیپ پہ پہنچتے ہیں. تقلید کا کیا مطلب ہے اور تقلید کیوں کرنا چاہیے؟ تقلید کا مطلب کہ ہم کسی کے بات کا فالو کر رہے ہیں. کسی کے بات نہیں, نائب امام کسی کی بات کا نہیں ہونا, رکشے والے کی بات ہو جائے گا. نائب امام ہیں جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں تو ان کے بات کو فالو کر رہے ہیں, اور ہماری جو زندگی ہے تو وہ انہی کے بات کے حساب سے ہمارا زندگی. چلو مان لو ایک گاؤں کا آدمی ہے, یہ سیف گاؤں میں رہتا ہے, کچھ نہیں جانتا ہے, نیٹ بھی نہیں آتا چلانے, ایک بیٹھ کی نماز پڑھ رہا ہے, تو تم اس کو کیا بتاؤ گے تقلید کے بارے میں؟ تم گئے تم نے اس کی نماز دیکھی, تم کہے کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی نماز پڑھا ہے, اس کا نماز جہاں اس کی نماز الگ ہوگی اور اس کا مطلب نظر نہیں آئے گا کہ کسی اور مذہب کو فالو کرتا ہے. اگر جیسے فالو دوسرے مذہب پر اس کا مقلد کوئی اور ہے. سمجھا مسئلہ سمجھ رہا ہے؟ تو ابھی سے تم کیسے سمجھاؤ گے بھائی کہ شیعہ ہو تو تمہارا جو عمل ہے وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے, کیسے سمجھاؤ گے؟ اسی طرح سے سمجھائیں کہ نائب امام تم کس کو مانتے ہو. سب سے احسان آپ کی نظر میں ابھی نائب امام کون ہے جس کو مقلد کہا جاتا ہے؟ تو یہ اس کو نہیں پتا تو اب تم کیا بتاؤ؟ تو پھر اس کو بتائیں کہ یہ نائب امام تمہارا اعتراض کیوں ہم تقلید کریں؟ اب یہ پوچھ رہا ہے کیا ضرورت ہے بھائی, میرے پاس تو عقل ہے, سلامت ہاتھ پیر ہے, میں سب سمجھ سکتا ہوں, میں بزنس کرتا ہوں, تجارت کرتا ہوں, بڑا آدمی ہوں, تو کیوں تقلید کرے گا یہ؟ کیونکہ یہ امام کے تم کیوں جواب دے رہے ہو؟ اس کو دینا ہے نا. یہ پوچھ رہا ہے تم سے اعتراض کر رہا ہے, پھر اعتراض کیجیے بھائی کیوں تقلید کرے گا؟ کیونکہ تم امام کے ہر قول ہر بات کو نہیں جانتے ہو. نہیں, پہلے بات سمجھو, یہ اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ اعتراض کیوں کر رہے ہیں پتہ ہے آپ اگر جیسے ہی تقلید کیجیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے حکم کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. ابھی یہ آزاد ہے تو یہ تو ٹینشن میں آ جائے گا نا, تو ٹینشن میں آئے گا کہ فری ہوگا. کیا لگتا ہے تقلید کر کے ٹینشن میں آئے گا کہ فری ہوگا؟ فری ہوگا. ایسا یہ نہیں کہ پھنسے گا, پھنس تو پہلے رہا ہے, سب کچھ کر بھی رہا ہے اور کوئی اس کا سہارا نہیں کہ تم صحیح ہو یا غلط. تو یہ کہہ رہا ہے تقلید کیوں کرے, پہلے تم بتاؤ تاکہ تم فری ہو جاؤ. بتاؤ اس کو. تقلید اس لیے کرو تاکہ تم فری ہو. پھر آپ کا سوال, اب آپ سوال پوچھتے جائیے کہ بھائی کیوں, کیسے فری ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس کا ایک رول ریگولیشن ہے جو امام جو صحیح چیز ہے. نہیں, اب اس کو تم صحیح بتا رہے ہو, اس کو اس طرح سمجھاؤ. جو کل کہیں جاؤ بچے کے پاس, بیوی کے پاس, تو ان کو اس طرح سمجھا دو تاکہ وہ اپنی غلطی پہ روئیں کہ ہم نے کیا کر دیا. بہت بڑی بات ہے نا. تم اس سے کہو کہ آپ نماز صبح کتنا رکعت پڑھتے ہیں؟ نماز کی کتنے رکعت پڑھوا رہے ہو؟ تم کہو کہ ہم کہہ رہے ہیں 10 رکعت. ہم کہہ رہے ہیں 10 رکعت. تم کہو کیسے؟ تو تم ہی پوچھو کہ آپ بتائیے 2 رکعت کیسے؟ آپ بتائیے 2 رکعت.
हाँ तो कैसे? इमाम ने कहा आपसे अभी तुम तकलीफ नहीं करते हो, उस तरह जाना नहीं करते हो, तुम एक आम आदमी हो, तुम नहीं करते हो, तो तुम कह रहे हो 2 रकात नमाज है, पूछ रहा है कैसे? तो इसका मतलब बहुत अच्छे, यही मैं कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि या तो अपने दादा को देख के सीखिस, या तो माँ को देख के सीखिस, या तो भाई को देख के सीखिस। तो इसका मतलब ये किसके दिन को फॉलो कर रहा है? माँ बाप। जो कुरान ने कहा है कि अपने आबा व अजदाद के दिन पे नहीं चलना है, समझ रहे हैं? तो यानी अभी तक इसको उसका अमल था, वो माँ बाप को देख के था, यानी दिन फॉलो कर रहा है, वो माँ बाप के दिन को फॉलो कर रहा है। करना किसके है? इमाम। तो इमाम की बातों को किससे लेना है? हाँ, ये एक अलग मौजूद हो सकता है जो खुश नसीब हो कि उनके वालिद खुद मुश्तहिद हो, तो बाप को नहीं पहचान पाएगा, वो कहेगा कि बाप मुश्तहिद हैं कि जिनके मेरे तरह और भी लोग तकलीद करते हैं। मुश्तहिद आलम को क्या कहते हैं? मुक़ल्लिद। जो उनको फॉलो करता है उनको क्या कहते हैं? मुक़ल्लिद। जो चीज की जाती है उसे क्या कहते हैं? तकलीद। तकलीद क्यों करते हैं? ताकि हमारे अमाल हमारे इमाम और रसूल के कौल के मुताबिक हो जाएं। इमाम और रसूल गैब में है तो कोई हमको बताने वाला होना चाहिए। एक शख्स जो वहां तक पहुंचा वो हमको बता रहा है, तो तकलीद करके हम टेंशन में नहीं बल्कि टेंशन से फ्री होते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक सारी बात सबको? आप एक शख्स है कि जिसने तकलीद नहीं किया, अब उसकी क्या जिम्मेदारी है? आप एक शख्स के पास गए, जैसे बापर मान लो तुम्हारे बड़े भाई हैं, मान लो अम्मी हैं, सीधी सादी जो गांव की हैं, लेकिन मसाइल में तो कोई रियायत नहीं हो सकती है ना? तो अब मान लीजिए कि तुम गए और अम्मी ने कहा, पापा ने कहा, चचा ने कहा तकलीफ क्या होता है, तुम तो जानते ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि 50 साल की अगर उनकी उम्र है तो 50 साल तक उन्होंने तकलीफ नहीं किया है। तो इसका मतलब ये कि वो जो अमाल कर रहे थे ये वो अपना कर रहे थे। अब क्या करें? जो नहीं जान रहे हैं पहले इसको समझना है, पहले अपने अमाल को समझना है कि जरूरी है कि नहीं तकलीफ, पहले समझना है। तो ये ना इमाम से ताल्लुकात है आपका नहीं, आप नहीं जा सकते, तो अब सिंपल सी बात है, इमाम की बातों को हम तक पहुंचाने वाला होना चाहिए ताकि हमारे अमाल इमाम के मुताबिक हो जाएं। तो तकलीफ जरूरी तो समझ में आ गया। तकलीफ कोई नियत नहीं होती है, उनके बताए हुए फतवे के मुताबिक नियत इतनी होगी कौन से मुश्तहिद को मुअय्यन करते हैं आप, ठीक है ना? पता होना चाहिए किसके फतवे पे अमल कर रहे हैं। अब एक शख्स नहीं कर रहा था, 50 साल हो गया, क्या करेगा? उससे मैं तकलीफ करेगा। अगर वो किसी तकलीद में आना चाहता है तो सबसे पहले वो देखेगा कि उनकी वो जो रहबर हैं, नायब इमाम है, अगर ऐसे अहकाम जो उसने किए हैं पिछले 50 साल से अगर वो मिलते हैं तो उनकी तकलीद में वो जा सकते हैं। जवाब मुकम्मल कीजिए, आधा जवाब है, क्योंकि इससे पहले मैं जवाब बता चुका हूँ कि जवाब सही है लेकिन इसको मुकम्मल करना है। जवाब कर रहे हैं। एक शख्स मिला है, आप लोग जान गए और आपने देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और उसने ऐसे कर दिया, तो आप उससे सबसे पहले ये पूछेंगे और उससे एतराज़ नहीं करेंगे, आप उससे पूछेंगे कि भाई ऐसा है कि आप या मिसाल के तौर पर बहुत चला हुआ है, क्या हुआ? तो वजू करके आ रहे थे, कुत्ते को देख लिया, वजू टूट गया। तो आप उससे कहेंगे 1 मिनट, आप तकलीद किसकी करते हैं? तो फौरन तकलीद क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप अपने आप अफसोस कीजिए, आपके अमाल किसके मुताबिक है? ये जो आप कर रहे हैं कहां से आपको पता चला कि 2 रकात है, ऐसे करना है, ऐसे करना है? पहले तो उसको डराइए इसलिए उसने गलत किया है और आप समझाइए। पहले डराइए बाबू तुमने गलत किया, बच्चे से होमवर्क है, गाय बनाने के लिए दिया तो कुत्ता बना के ले आए, तारीफ थोड़ी कीजिएगा, फिर कहेगा बेवकूफ। उसके बाद कहिए बेटा कोई बात नहीं, देखो ऐसे बनता है वैसे बनता है। तो पहले उसको बताइए तुमने गलत किया, बहुत गलत किया, अफसोस करो, तौबा करो अल्लाह। आप उसको कहिए कि वो आप जो अमाल आपने किया है तो आप फौरन तकलीद कीजिए। तकलीद क्या बताइएगा उसको? आप बोलिए, आप अपनी बोल बाजू बोल रहे थे कि आप उनसे बोलिएगा कि आप तकलीद कीजिए, यानी फॉलो, किसी को फॉलो कीजिए जी। तो अब वो पूछेगा किसको फॉलो करें, तब आप वो बात बोलिएगा कि ऐसे मुज्तहिद को फॉलो करो
کہ کم سے کم جو تم اعمال کر رہے ہو ان کے فتوے کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ کعبین پیر کا مسح کرنا ہے کہاں تک؟ کعبین تک. تو مان لیجیے یہاں تک ثانی کا مسئلہ یہ جوڑ ہے یہ اگر یہاں سے اتنا سا بھی کم ہو جائے گا تو آپ کو وضو باطل ہے. تو اگر مان لیجیے وہ مسح یہاں تک کرتا تھا تو اس کو فوراً محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ دیکھے کسی مجتہد کے درمیان یہاں تک بھی صحیح ہے تو فوراً اس مجتہد کو فالو کرے تاکہ پچھلے اعمال اس کے مطابق ہو جائیں. جیسے ہم نے بتایا تھا کس کا زراف کا مثال کہ آیت اللہ سستانی کے نظر میں صحیح نہیں ہے. اگر وہ کھالی سے تو ایک حرام سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ ان کی تقلید کرے گا جس میں حرام نہیں ہے. ایسا اب محنت کرنا پڑے گا. تو یہ اب نہ ٹینشن ہوا. اگر پہلے سے رہتا تو پوچھ کی کرتا. سمجھ آ رہا ہے کہ ایک انسان نہیں کیے بعد اس کو بتانا پہلے ٹرائی کیا کہ آپ کو بہت غلط کیا بہت غلط, اور اب آپ جائیے تو آپ ان کو پوچھے گا کیسے پتہ چلے کون مجتہد ہے. تب کیا بولے گا؟ مجتہد تو کوئی ہندوستان میں نہیں ہے, عراق میں ایران میں. تو اب پھر آپ سے سوال کرے گا کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ تو کیا بولے گا؟ ہاں تو بولے گا کہ بھائی ہم تو بھاگلپور گاؤں میں رہتے ہیں اور ہم جو چھوٹے سے بستی میں رہتے ہیں تو کیسے ہم پتہ کریں گے میرا اعمال جو ہے کسی مجتہد کے مطابق. بہت اچھا بات بتایا بیٹا, تم اللہ تم کو دعا دے گے میرا عورتوں کی دعا دے گی. تو آپ سوال اس کو پوچھے گی کہ ہم کیسے پتہ کریں؟ عالم کے پاس جائے گا جو وہاں پہ سب سے پہلے شہر کے عالم کے پاس جائے گا تو وہ اس کو بھی تقلید کہتے ہیں, ظاہری تقلید, کیونکہ یہ بتائے گا. اب یہ نہیں پھر اس کے بعد نوبت کہاں اور راستے کا پہنچے گا؟ ہم عراق میں ایران میں ہیں. تو ہم نے بتایا تھا کہ مثال کے طور پر شہر کے عالم کا جائے گا. شہر کے عالم سے پہلے کہاں جائے گا؟ امام راتب کے پاس. جس کے پاس انسان اگر نمازی نہیں پڑھ رہا روزانہ تو اس کو تقلید کا کیا فائدہ؟ لیکن اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا پہلا کام یہ وہ جائے تو وہاں ایک نئی چیز پتہ چلی. ہم کیا وہ آپ آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے, ہمیں تو پتہ چلا ہے ہم تقلید نہیں کرتے تھے تو ہم کیا کریں؟ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی اتنے مجتہد ہیں. یہ محنت کر کے وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ فتویٰ تم کر رہے ہو. آپ کا کام ہے پوچھتے رہنا, وہ بتائے گا کس مجتہد کے کام, اور وہاں سے آپ کو فالو کرنا ہے.